اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے اور جس مشغلے میں بھی ہے اور جس حال میں بھی ہے، اس حال میں اللہ کے حکم کو سیکھ لے اور نبی کے طریقے کو معلوم کر لے اور اپنی زندگی کے اس شعبے میں رہتے ہوئے اور اس حال میں رہتے ہوئے حکم کی پابندی کے ساتھ جی لے اور طریقے کی پابندی کے ساتھ جی لے، اللہ اس حال میں اور اس سبب میں رکھ کر اس کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ محنت اس بات کی ہے میرے دوستوں۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کامیابی ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب زندگی میں دین پورا ہوگا تو اللہ کی طرف سے وعدے سارے قرآن میں کیے ہوئے پورے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب دنیا میں پیدا فرما کر ان کو کامیاب کر دیں گے۔ اور جب زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے قرآن پاک میں جو مصیبت بھی تمہارے پاس آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا عذاب جو موت سے شروع ہوگا اس سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیف کی شکلیں ہم پیش کر کے دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اپنی غلط زندگی سے یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ بھی ایمان والوں کے حق میں رحمت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کی توفیق مل جاوے۔ اس لیے میرے دوستو دنیا میں جب دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ جو کوئی بھی مصیبت اس وقت میں دنیا میں نظر آ رہی ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اور اپنے چھوٹے بڑوں کے اوپر، وہ سارے حالات دنیا میں جو ہے یہ دین کی کمی کی وجہ سے ہے۔ تو محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورا دین آئے اور اپنی حقیقت کے ساتھ آئے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ ہر ایمان والے مرد اور عورت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو پورا دین پر داخل ہونے کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 لائن کے احکامات عطا فرمائے ہیں، ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کرنے کے جتنے کام بتائے ہیں ان سارے کاموں کو کرنا، اور جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔ اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے ایک سچے آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سارے مذاہب کو منسوخ کر دیا اور پوری انسانیت کے لیے ایک ہی دین طے فرمایا، وہ دین اسلام ہے۔ اس مذہب میں جس کے وہ ماننے والے تھے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہوں، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، فرض واجب تو نہیں ہے۔ اگر میں نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور پہلے مذہب کو جس کو میں مانتا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا۔ مباح ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
کہ آپ اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف، دنیا کے کسی اور طور طریقوں کی طرف تمہارا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اور اس کو اپنے دل میں پسند کرنا، اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے دین تمہارے پر پورا پورا اتار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین پورا پورا تمہارے لیے اتار دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور ہم نے دین اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے۔ اب ادھر ادھر تاک جھانک کی اجازت نہیں کہ بھئی مجمع جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے؟ جاگ رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہاں پر میں اوپر بیٹھا ہوں نا، مشورے سے مجھے اوپر بٹھایا ہے تو نظر آتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ بھئی آنکھیں کھولیں اور جاگ کر پوری بات سنیں۔ پوری بات سننا ضروری ہے، ہر مجلس کا رنگ